अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CPDI पीस टॉक की एक नई पॉडकास्ट सीरीज गवर्नेंस टॉक के साथ मैं नौशीन खुरम। दिस सीरीज इज नॉट अबाउट द ब्रेकिंग न्यूज और पॉलिटिक्स। यहाँ हम बात करेंगे उन इश्यूज के ऊपर जो आमतौर पर खबरों में पीछे रह जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी, डेवलपमेंट और अकाउंटेबिलिटीज के इशू के ऊपर। यहाँ हम बात करेंगे इन इश्यूज के ऊपर जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम के साथ। आज हम बात करेंगे करप्शन पे और हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद अली साहब, सीजन गवर्नेंस एक्सपर्ट एंड पॉलिसी एडवोकेट। तो मुख्तार साहब, आपको वेलकम करते हैं। होपफुली इसमें हम बहुत बात कर रहे होंगे हमारे इंटरनल मसाइल के ऊपर। हम हर तरफ करप्शन की बात सुनते हैं, जब भी कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा होता, जब भी कोई कहीं पे बात सुनी नहीं जा रही होती, कहीं पे डिसीजन के मसाइल होते हैं तो हम बात करते हैं कि शायद यहाँ पे करप्शन के इशू। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि करप्शन एक्चुअली है क्या ये वाकई इतना बड़ा मसला है, या वैसे हमें बताया जाता है कि नहीं जी करप्शन है तो उस वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही? देखिए, करप्शन वाकई एक हमारा बहुत बड़ा मसला है और इस हवाले से परसेप्शन भी बहुत ख़राब है। अब आप किसी भी शख्स से बात करें, बाहर गली में, मोहल्ले में, हर कोई करप्शन की शिकायत करता नज़र आएगा। और उसकी परसेप्शन तो कुछ ऐसी है कि हुकूमत में हर महकमे में तकरीबन तमाम लोग जो बैठे हैं वो करप्शन में किसी न किसी तरह से मुलव्वस हैं। तो शायद करप्शन जो परसेप्शन है वो शायद रियलिटी से भी ज़्यादा ताकतवर है। जब हम देखते हैं सरकारी महकमों में जो लोग करीबी तौर पे काम करते हैं, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। कई हमारे काम करप्शन के बगैर भी हो जाते हैं। कुछ महकमों को हमने ठीक भी किया है। मिसाल के तौर पे आप शनाख्ती कार्ड बनाने का निज़ाम जो हमारा है, तो अब उसमें कोई ऐसे मसाइल नहीं है। एक आम आदमी का एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस है। वो लोग, मुझे ख़ुद अपना याद है कि जब मैंने पहला शनाख्ती कार्ड बनाया था और जब नादरा नहीं बना था, तो उस वक्त बहुत सीरियस मसाइल थे। पैसों के बगैर, करप्शन, ब्राइबरी के बगैर नहीं बनता था शनाख्ती कार्ड। अब वो बहुत अच्छा हो गया निज़ाम। कभी कभी वहाँ पे भी हमें शिकायत मिलती हैं, लेकिन वो बहुत कम है। इसी तरह से हमने पासपोर्ट का निज़ाम बहुत अच्छा बना लिया। अब वहाँ पे जाएं तो बस अब क्यू में लगते हैं और एक बड़ा अच्छा सा निज़ाम मौजूद है, आपका पासपोर्ट बन जाता है। अर्जेंट आपने बनवाना है शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट, तो अर्जेंट के अब ज़्यादा पैसे देते हैं, वो जल्दी बन जाता है। नॉर्मल बनवाना है तो उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस काफ़ी अच्छी है, उसकी रेपुटेशन है। तो हमने कुछ चीज़ों को ठीक भी किया है, लेकिन अमूमी तौर पे जो हमारी परसेप्शन है महकमों की वो नहीं बदली है। अच्छा, करप्शन है क्या? करप्शन बेसिकली उस अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल है कि जो लोगों ने हमें अमानत के तौर पे दिया होता है। मतलब एक सरकारी अफसर है, एक सरकारी मुलाजिम है, एक सियासतदान है, एक MNA है, एक MP है, वज़ीर आज़म है, सदर है, चीफ मिनिस्टर है, उसके पास कुछ अख्तियारात हैं। और वो अख्तियारात उसको कैसे मिले हैं? वो अमानत के तौर पर लोगों ने उसको दी है। मतलब लोगों ने एक अपना नुमाइंदा मुंतखब किया, उसको वोट दिए और उसे कहा कि अब तुम जाओ और हमारे मफादात में जाके फैसले करो। तो उसको एक अमानत दी, उसको एक अख्तियार दिया, उसको ट्रस्ट दिया। अब उसने जाके लोगों के मफादात का ख्याल तो रखा या नहीं रखा, उसने उसका इस्तेमाल अपने ज़ाती मफाद में करना शुरू कर दिया। या एक अफसर को अख्तियार दिया गया कि आप लोगों की भलाई के लिए काम करो एक रूल्स प्रोसीजर के मुताबिक, और उसने उस अमल में अपने ख़ानदान की, अपने दोस्तों को नवाजना शुरू कर दिया। तो ये करप्शन है। तो जो इंटरेस्टेड पावर होती है किसी भी ऑफिस में, उसको इस तरह से अब्यूज़ करना, उसका गलत इस्तेमाल करना कि आपकी प्राइवेट गेन हो, इसको हम करप्शन कहते हैं। अच्छा, वो प्राइवेट गेन फिर कई शक्लों में हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट में कमीशन ले लूँ। तो 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, मैं कहूँ 2% तो मेरा हुआ, वो 1% फलाने का हुआ। वो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें ये आम है। और वो बाज़ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें 1% भी देख लें तो कितना होता है। अच्छा, फिर कभी ये होता है कि एक काम करने के लिए आपने पैसे नकद में वसूल कर लिए, जेब में डाल लिए, ब्राइबरी है। तो ये भी एक मसला है। तो ब्राइबरी हो, करप्शन हो, मतलब कमीशन हो, और इसके अलावा कई शक्लें। और उस सूरत में करप्शन होती है। एक स्पीड मनी है मिसाल के तौर पे कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा जी, लेकिन मैंने को कह दिया कि जी अच्छा जी आपका काम वैसे तो 2 हफ्ते में होना है, लेकिन मैं आज ही कर देता हूँ। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, तो मैंने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन स्पीड मनी। ये कस्टम्स क्लियरेंस के हिसाब से जो पोर्ट्स वगैरह पे होती है, उस पे इस हवाले से एक शिकायत मिलती है। एक करप्शन की वो किस्म भी है जिसकी बहुत कम हमें बात मिलती होती है, वो है कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्ले कर रहे हैं।
मतलब मुझे पता है कि जनाब लेट से कल जो है ना वो डॉलर का रेट जो है वो बढ़ जाना है। मैं स्टेट बैंक में काम करता हूँ, फाइनेंस में, मुझे कोई किसी वजह से पता है, तो मैंने जाके तो डॉलर खरीद लिए। अब ये मेरे पास प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन थी, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया, ढेर सारे पैसे कमा लिए। तो सरकारी ओहदों पे बैठे हुए लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन परसेप्शंस में तो ऐसी बात है। इसी तरह से अगर ये पता हो कि जनाब कल टैक्स का निज़ाम कैसे आगे पीछे होना है या हमारी कोई ट्रेड डील कैसे होनी है, तो उसका स्टॉक एक्सचेंज पे किसी कोई स्टॉक ऊपर जा सकता है, कोई नीचे जा सकता है। तो जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है वो स्टॉक खरीद ले या बेच ले। मुझे पता है जी अमेरिका पे के साथ लेट से जी वो टैरिफ पे टेक्सटाइल के हवाले से एक अच्छी डील होने वाली है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल को बड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, अगर है, तो मैं जनाब जाके तो जो टेक्सटाइल के स्टॉक्स खरीद लूँ, मुझे ढेर फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। फिर एक वो नेपोटिज्म है कि मैंने पैसे तो जेब में नहीं डाले, लेकिन मैंने अपने भाई को, भतीजे को, कज़न को, साले को, बहनोई को सरकारी नौकरी दे दी, प्लाट दे दिया, या उसको उसकी वजह से ट्रांसफ़र अच्छी पोस्टिंग दे दी। तो ये भी वो चीज़ें हैं जिसमें मैंने जेब में पैसे नहीं डाले, लेकिन मैंने अपने ख़ानदान के किसी बंदे को फ़ायदा दे दिया। तो ये सारी करप्शन की शक्लें हमारे यहाँ मौजूद हैं, कम या ज़्यादा, और उसकी वजह से, और परसेप्शन शायद रियलिटी से भी ज़्यादा ख़राब है। रियलिटी भी वक्त के साथ मुझे लगता है बहुत ख़राब हुई है। मतलब आज से 20 साल पहले शायद करप्शन उतनी नहीं थी जितनी आज है। और लेकिन सर एक चीज़ जो मैं चाहूँगी आपसे जानना कि नॉर्मली होता ही है कि काम अपने ठीक कराना है, करने वाले ने भी करना ही है, लेकिन वो आपको सही, जो आवाम का एक मसला होता है कि अच्छा ज़ाहिर है अब ये डॉक्यूमेंट बनाना ही बनाना है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं जब तक आप किसी को देंगे नहीं। आप बिजली के मीटर का एक आप आम एग्जाम्पल लगा लेते हैं कि बिजली का मीटर आपके घरों में लगते हैं, लेकिन वो पेंडिंग होते जाते हैं और उस वक्त लगाते हैं जब आप कोई मतलब किसी भी जानने वाला या आपका बंदा होगा या कुछ आप थोड़ा बहुत देंगे अंडर द टेबल तो वो हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आपको एक सही काम कराना है, उसका एक टाइम पीरियड भी गवर्नमेंट के अंदर मेंशन्ड है, मतलब उनके रूल्स में गिवन है, लेकिन वो नहीं हो पाता, फिर एक आम बंदा उस सूरत में क्या करे? देखिए ये कोई ज़माना था कि जब आपको गलत काम के पैसे देने पड़ते थे कि मैं इसलिए पैसे दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही गलत है, तो अगले बंदे ने रूल्स को बदल के तोड़ के कोई मेरा काम करना है तो वो उसने एक्स्ट्रा फेवर देनी है, रिस्क लेना है, तो वो हम पैसे देते हैं। अच्छा अब ये हो गया कि आपका जायज़ काम भी ठीक नहीं होता, वो बगैर पैसों के नहीं होता, और अगर आपकी मजबूरी है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। अब आप देखिए ना, जून का महीना हो तो आपका मीटर सट जाए, जल जाए किसी वजह से, और आपको मीटर लगवाना है, तो अब आपकी मजबूरी है, आपको फ़ौरन मीटर चाहिए। अच्छा अब उसका कोई ऐसा सिस्टम या तो बना हुआ हो कि भाई आप पैसे जमा कराएंगे और क्विकली विद इन सर्टन स्पेसिफाइड टाइम महकमे ने कोई सर्विस स्टैंडर्ड बनाया हो कि उसमें आपका वो मीटर लग जाना है, भले वो अर्जेंट आप हुकूमत को पैसे दे दें अर्जेंट उसके। अच्छा वो तो निज़ाम बने हुए नहीं है, तो वो ज़ाहिर है आप मीटर रीडर से बात करेंगे, किसी और मुलाजिम से, ये वो कहेगा हाँ वैसे तो रूल्स के मुताबिक तो ये 3 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, मीटर स्टॉक में नहीं है, मैं कुछ एफर्ट करता हूँ, और वो आपसे 10-20 हज़ार 50 हज़ार वो ले लेगा, तो वो मजबूरी से फ़ायदा उठाएगा। अच्छा तो जहाँ जहाँ पे मजबूरी आ जाती है उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, बोले जायज़ काम है। अच्छा किसी बंदे ने बाहर ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट पे कोई बंदा कहेगा ये फलां आपका डॉक्यूमेंट कम है, तो अब आपकी मजबूरी है, मैंने टिकट लिया हुआ है, मेरा नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह, आप कहते हैं चलो जी इसको 20,000 दे दो, वरना मेरा टिकट गया वो कैंसिल हो जाएगा, नया लेना पड़ेगा, 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान है। तो आम आदमी बहुत सारे केसेस में मजबूर होता है। आमतौर पे अक्सर ये कहा जाता है, कोई सरकारी अफसर से बात होगी तो वो कहेंगे लोग देते हैं हम लेते हैं, या लोग देते हैं तो अफसर लेते हैं, तो इसमें दोनों तरफ जिम्मेदार हैं। एक तरह से तो हैं लोग जिम्मेदार, क्योंकि लोग भी देने को तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो देते हैं वो मजबूरी में देते हैं। तो उनके पास ऐसी सिचुएशन, जैसे मैंने 2-3 मिसालें दी हैं कि अगर आप इसमें ना दें तो आपकी कास्ट क्या है। मैं अगर बाज़ बात होता है कि मैं पैसे दे दूंगा कि वरना मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसा ही। अब मैं एक नौकरी कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब, मैं रोज उधर से छुट्टी लूंगा, वो मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे, ऐसा ही। तो इसलिए मैं कहता हूँ चलो यार इसको 5,000 रुपया दो ताकि मुझे चक्कर ना लगाने पड़े। तो इस अमल में ज़ाहिर लोगों का भी कसूर होता है
شاید ان لوگوں کو زیادہ قصور ہوتا ہے جن کی ذرا ہمارے جیسے لوگوں کی جن کی کچھ وائس ہوتی ہے, جن پہ کچھ اثر ہوتا ہے, وہ تھوڑا اس پہ ایکسرٹ کریں تو شاید اس کی وجہ سے سسٹم پہ فرق پڑ سکتا ہے. لیکن ایک عام آدمی تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے, اور اس مجبور آدمی کی مجبوری کا بہت سارے صورتوں میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور ایسے بھی خیر لوگ ہیں جو ایک غلط مسئلہ لے کے جاتے ہیں, وہ غلط کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے بھائی نے یا میں نے یا اس نے کام تو غلط کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دے پولیس والے, یا میں چاہتا ہوں کہ کسی کو بے گناہ پکڑ لیں. تو ہم یہ بھی لے کے جاتے ہیں. مطلب سماج میں بھی ایک مسئلہ ہے, لوگوں کا ایک مسئلہ بھی ہے, لیکن کچھ ہم ان کو الزام دے سکتے ہیں, لیکن بہت ساری سچویشنز ایسی بھی ہیں جہاں پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک اور چیز جو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کرپشن کیا یہ ابھی کوئی نیا ایک ایشو ایسا رائز ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل حل ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے, یا یہ شروع سے تھا لیکن اب اس کی ذرا یا پبلسٹی ہوئی ہے یا لوگ اب زیادہ جاننا شروع ہوئے ہیں؟ دیکھیے شاید اسکیل میں تو بڑا ہے, لیکن یہ مسئلہ ہمیں شروع سے درپیش تھا. پہلے دن سے پاکستان کو کرپشن کے شدید مسئلے کا سامنا تھا. انگریز کے زمانے میں بھی کرپشن ہوتی تھی, یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی نیا معاملہ ہے. کرپشن انسانوں کے ساتھ جب سے انسان موجود ہیں کرپشن کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے. ہر سوسائٹی میں یہ موجود رہی ہے. پیسے لے دے کے اپنا اثر رسوخ بڑھانا, کوئی فائدہ اٹھا لینا, یہ ہوتا رہا ہے. لیکن جب پاکستان بنا تو اس وقت جو کرپشن کی شکایات تھی وہ ایک مسئلہ جس پہ بہت تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے ہمارے یہاں سے جو ابھی پاکستان ہے یہاں سے بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ وہ انڈیا چلے گئے. اچھا, اور ظاہر وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے گئے جن کو ہم ایویکوئی پراپرٹی کہتے ہیں. اچھا, اور جو ادھر سے لوگ آ رہے تھے وہ وہاں سے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آ رہے تھے. اب واپس آ کے انہوں نے یہاں پہ آ کے انہوں نے کلیمز کیے کہ میں ادھر اتنی پراپرٹی چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے کوئی گھر الاٹ کیا جائے یا مجھے پراپرٹی دی جائے اس کے بدلے میں, زرعی زمین شہری زمین جو بھی ہے. اچھا, اس وقت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی. ایک تو جو ادھر سے لوگ آ رہے تھے اس میں جو ان میں جو با اثر تھے, جو مہاجر آ رہے تھے ان میں جو با اثر تھے, جو چلاک تھے, استرار تھے, وہ جیلی کلیم لے کے آ رہے تھے. وہ ادھر اگر 10 ایکڑ زمین تھی تو ادھر کہہ رہے تھے نہیں میری 3 مربع زمین تھی, 5 مربع زمین تھی, میرا تو اتنا بڑا گھر تھا. اس کے وہ جیلی کاغذ بنا رہے تھے اور وہ آ کے ادھر اپنے بڑے گھر الاٹ کرانے کی کوشش کر رہے تھے. ادھر کئی مقامی لوگ تھے وہ بھی کوئی 2 نمبریوں سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی گھر پہ میرا قبضہ ہو جائے. اور ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. آپ ادھر لاہور وغیرہ میں ان علاقوں میں جائیں تو وہ بڑے بزرگوں سے بات کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا. اچھا, تو انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. وہ بیچارے جو غریب تھے جن کا کوئی اتنے تیز ترار بھی نہیں تھے یا جن کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی, وہ اس کے میجر وکٹم تھے اور وہ بڑے عرصہ رولتے رہے. تو اس وقت بڑی پیمانے پہ کرپشن ہوئی اور اس میں ظاہر نیپوٹزم بھی تھا, اپنی جان پہچان بھی چل رہی تھی, سفارش بھی چل رہی تھی اور پیسے بھی لین دین ہو رہے تھے. تو یہ اس وقت مسئلہ تھا. اچھا, ایوب خان جب آئے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہ اس وقت کرپشن کی بات نہیں ہوتی تھی. ہمیں بعض کو ہمارے نوجوان نسل کو لگتا ہے کہ جیسے کرپشن ابھی کو 20-30 سال میں بہت بڑھ گئی ہے. ایوب خان کے زمانے میں ایکچولی اس نے بھی بہت سارے افسروں کو سرکاری نوکری سے نکالا اور اس وقت اس نے ایک قانون بھی پاس کیا جس کو الیکٹڈ باڈیز کیا کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس کہتے ہیں. تو اس کے تحت اس نے کافی سارے سیاستدانوں کو بھی نااہل قرار دیا اور الزام اسی طرح سے تھے کہ آپ کرپشن کرتے ہو یہ وہ, اور وہ کا بعض چھوٹی چھوٹی کرپشن کے الزام تھے. لیکن اس کا استعمال یہ جو ایبڈو تھا اس کا اصل میں استعمال اس نے کیا سیاسی مقاصد کے لیے. لیکن بہرحال کرپشن تھی بھی, مطلب پبلک ڈسکورس میں وہ بات ریزونیٹ کرتی تھی. اگر ایک صدر یہ کہہ رہا ہے یا فیلڈ مارشل یا چیف وہ جو ہے مارشل ایڈمنسٹریٹر کہ میں کرپشن کے خلاف ایکٹ کر رہا ہوں, تو اس کو پتا تھا کہ لوگ اس پہ تعریف کریں گے چونکہ کرپشن ایک مسئلہ تو تھا. پھر اسی طرح سے جب یحییٰ خان آئے ہیں تو یحییٰ خان نے ڈھیر سارے افسروں کو فائر کیا ہے. میں نے کہیں نمبر لکھا ہوا ہے اس کا. یحییٰ خان نے کوئی تقریباً 303 وہ 303 کہتے ہیں کہ 303 آفیسرز کو اس نے فارغ کیا 1969 میں. وہ کرپشن کے ان پہ الزام تھے کہ جی ان کی پرسپشن ایسی ہے کہ یہ کرپٹ ہے. ثابت ہوئے نہیں ہوئے لیکن وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا, اس نے کر دیے. ذوالفقار علی بھٹو جب آئے ہیں 1972 میں, انہوں نے کوئی 1972 میں انہوں نے 1600 افسروں کو فارغ کیا. تو کرپشن اس وقت بھی ایک مسئلہ تھا.
تو مسئلہ یہ شروع سے ہمارے ساتھ یہ تھوڑا یا زیادہ کسی نہ کسی شکل میں یہ مسئلہ موجود رہا ہے. شکلیں بدلتی رہی ہیں. شاید ایک عام آدمی کا ایکسپیرینس اتنا برا نہیں تھا, وہ نسبتاً بہتر تھا, لیکن کرپشن ہو رہی تھی. ضیاء الحق صاحب جب آئے ہیں تو اس زمانے میں انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ وہ ویسے تو اسلام کی بات تھی اور وہ ذاتی زندگی میں بڑے نمازی تھے, تاثر یہ تھا کہ پرہیزگار ہیں, لیکن انہوں نے وہ جو ہے نا مثال کے طور پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں صحیح ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہو, لیکن سرکاری خرچے پہ حج پہ لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا. وہ سرکاری افسروں کو یا مولویوں کو اور صحافیوں کو. اچھا وہ اچھے نیک کام کے لیے جا رہے ہیں, لوگ بھی شاید یہ سمجھتے تھے بڑا اچھا جی میرے تو بلاوا آ گیا ہے, لیکن وہ سرکار کے پیسوں سے صحافیوں کو بھیج رہے تھے. اب ظاہر ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ صحافی کو بھیجے گا تو کچھ تو obliged بھی فیل کرے گا کہ اس نے مجھے بھیجا تھا, اور مولویوں کو بھی بھیج رہا تھا. وہ بڑے بڑے مولوی بھی جنہوں نے کہنا تھا ہمیں کہ یار یہ لوگوں کے پیسے سے میں کیوں جاؤں, وہ بھی بڑی خوشی سے جا رہے تھے, اور یہ روایت بعد میں بھی موجود رہی ابھی تک ہے. ابھی تک. تو مطلب انہوں نے ایک طرح سے نا اس کو آپ کہہ لیں, مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم از کم مجھے لگتا ہے کرپشن ہی تھی, لیکن آپ اس کو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال تھا. اور بعد میں بھی پھر یہ کوششیں رہیں, 90 کی دہائی میں حکومتیں ڈسمس کی گئی ہیں کہ کرپشن کا ہو رہا ہے, اور کرپشن تھی بھی, لیکن اب یہ ہوا کہ 90s کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو پہ یا ضیاء الحق پہ ذاتی طور پہ ان چیزوں کے علاوہ کہ وہ لوگوں کو حج پہ بھیج دیا اور یہ وہ لوگوں کو oblige کیا, اور ضیاء الحق کے زمانے میں شاید یا جنیجو کے زمانے میں ضیاء الحق بھی تھے اس وقت, یہ ایم پی ایز ایم این ایس کو وہ بھی دینے کا سلسلہ شروع ہوا, یہ جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ بھی. لیکن 90s کی دہائی میں تو بالکل ٹاپ پہ الزام لگنے شروع ہوئے. ویسے تو یہ الزام بھٹو صاحب پہ بھی لگے تھے, سوری ایوب خان پہ بھی لگے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کے حوالے سے تھا کہ وہ کرپشن میں انوالوڈ ہیں, اور پھر وہ لائسنس کس کو دیے, اور ان کی فیملی میں بھی کچھ لوگ جو ہیں ان پہ الزام تھا. تو مطلب کچھ نہ کچھ الزام تو اس زمانے میں لگ رہے تھے. لیکن 90s کی دہائی میں آ کے تو پھر ٹاپ لیول پہ جو بھی وزیر اعظم بنے ان پہ بہت زیادہ اور بہت سینئر لیول پہ, مطلب نہ سول بیوروکریٹس نہ ملٹری بیوروکریٹس, وہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں. حالانکہ یحییٰ خان ویسے ان پہ اس پاکستان کے حوالے سے اور ان کے ذاتی لائف سٹائل پہ بڑے الزام لگائے جاتے ہیں, لیکن وہ کوئی انہوں نے بہت دولت اکٹھی نہیں کی ہوئی تھی, ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے. اچھا پھر اب نیب وغیرہ کے ادارے بنے اور یہ سلسلہ چلتا رہا, تو آج تک صورتحال پرسیپشن کے حوالے سے تو بہرحال بہت بگڑی ہے, بہت خراب ہوئی ہے. آج جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے پرسیپشن بہت خراب ہے. لیکن مختار صاحب ایک تو ایک ٹاپ لیول پہ وہاں پہ ہمیں کرپشن نظر آتی ہے یا الزام لگتے ہیں, یا کرپشن کی جس طرح سے بھی سچویشن وہاں پہ سامنے آتی ہے, وہاں پہ کسی حد تک نظر آ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ اس پہ ایکشن بھی ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے نچلی سطح پہ جو ہے, جو ایک عام آدمی کا جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, جسے آپ پہلے بھی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ شاید ابھی بھی اتنی ویزیبل نہیں آتی ہے, مطلب لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ اور کیا ایسے ایکشنیبل اسٹیپ ہو سکتے ہیں کہ جن سے ہم کم از کم کچھ کسی حد تک اس مسئلے کو حل کر سکیں؟ دیکھیے, اس مسئلے کو حل کرنے کے پہلے تو اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں تو بڑے ایسے سے بات ہو رہی ہے. ہم نے ابھی بات کی کہ سیٹلمنٹ کلیم سے لے کے ایوب خان کے زمانہ, یحییٰ خان, بھٹو, ان سب نے ان پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. جب مشرف آیا تو انہوں نے نیب بنایا, نیب نے ایک اینٹی کرپشن نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی بنائی 2002 کے بعد. اس کے بعد شاید انہوں نے بھی اس پہ کوئی زیادہ بہت ہی کنٹروورشل ہو گئے, تو انہوں نے بھی اس پہ کوئی اسٹریٹجی جہاں تک مجھے پتا شاید بنائی بھی ہو, تو وہ لیکن اس وقت ایک الیبوریٹ ایکسرسائز تھی کہ اس پہ پبلک اویئرنیس بھی اور وہ. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مسئلے کو سمجھ کے نیک نیتی سے کنسسٹنٹ ایفرٹ ہو بنی ہوئی ہے. پولیٹیکل ڈسکورس میں بھی ہمارے ہے, ہر سیاستدان دوسرے سیاستدان پہ الزام لگاتا نظر آتا ہے. بہت سارے سیاستدان جو ہے انہوں نے اس پہ پورا اپنا پولیٹیکل نیریٹیوز بلڈ کیے ہیں کہ بس میں آ جاؤں گا تو سب ٹھیک کر دوں گا, اور بعض اوقات انہوں نے بہت ہی سمپلسٹک اس کی توجیحات دی ہیں کہ یہ فلانا بندہ آیا تھا تو کرپشن بڑھ گئی, اور فلانا بندہ آئے گا تو بس ٹھیک ہو جائے گی. اوپر ایک بندہ ٹھیک آ جائے گا تو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنی مرضی کا اگر اوپر بندہ ہو تو وہ بے شک کرپشن وہ مطلب وہ ایک مطلب میں آ جاؤں گا تو میں چونکہ ٹھیک ہوں, یا فلاں آ جائے گا تو وہ چونکہ ٹھیک ہے تو نیچے خود ہی ٹھیک ہو جانا ہے.
یہ بہت ہی سمپلسٹک اور بچگانہ بات ہے. کرپشن ایک سسٹمک مسئلہ ہے. کرپشن کو جب تک آپ صحیح طرح سمجھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ نہیں حل ہوگا. مثال کے طور پہ ایک کرپشن کی قسم ہے جو نیڈ بیسڈ ہے. جب انگریز کا زمانہ تھا نا یا اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک تو تنخواہیں نسبتاً ریئل ٹرمز میں آج سے بہتر تھی. تو ایک عام آفیسر کو جو تنخواہ ملتی تھی ایک ملازم کو وہ اس میں بڑے اچھے سے اپنا گھر کا گزارا چلا لیتا تھا. اور اس زمانے میں نیڈز بھی اتنی نہیں تھی. مطلب اس زمانے میں بہت ساری جگہوں پہ سڑکیں نہیں تھی تو گاڑی بھی نہیں چاہیے تھی, وہ بجلی نہیں تھی تو بجلی کے بل بھی نہیں دینے تھے, اور اتنا کوئی سیر سپاٹے کا رجحان بھی نہیں تھا. بچوں کے لیے وہی سرکاری اسکول تھے تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں بھی نہیں دینی تھیں. تو مطلب لوگوں کے خرچے بھی کم تھے اور اس حساب سے ان کی تنخواہیں بھی مناسب تھیں, اور ذرا لوگ جڑے ہوئے تھے ایک سماج میں تو لوگ اپنی ریپوٹیشن کا بھی خیال کرتے تھے. تو نیڈ اب جو ہے ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہم نے لوگوں کی سیلریز اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں کی ہیں, ملازم زیادہ ہو گئے ہیں, پیسے سرکار کے پاس کم ہوتے ہیں, تنخواہیں صحیح طرح سے بڑھائی نہیں جاتی اور نیڈز بڑھ گئی ہیں. اب ایک عام آدمی کو بھی فون چاہیے, بجلی کا بل دینا ہے, اس کو گاڑی نہیں تو موٹر سائیکل چاہیے. اچھا پھر بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, اور ہر کوئی جو تھوڑا بڑا ملازم ہے وہ کہتا ہے میں بچے کو سرکاری اسکول نہ بھیجوں, پرائیویٹ اسکول بھیجوں, پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کراؤں. تو ظاہر خرچے بڑھ گئے ہیں. اب ان کی نیڈز جو ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں, اس حساب سے تنخواہیں ہے نہیں ہیں. اب آپ حساب لگائیے نا کہ ایک عام بندے کو ابھی ایک سرکاری ملازم کا دیکھیں, اس کے گھر میں 5-6 لوگ ہیں, ان کو فون چاہیے, گھر میں ٹی وی چاہیے, بجلی کا بل دینا ہے, کوئی ایک اے سی بھی لگانا ہے, اور ٹریول بھی چاہیے. اب یہ پیسے تنخواہ سے اگر آپ اس کی تنخواہ بھی دیکھ لیں, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک اچھا بھلا سینئر سرکاری افسر بھی, اب دیکھیں نا ایک مطلب آپ 20 گریڈ کے افسر کا حساب لگا لیں, اس کو تنخواہ کتنی ملتی ہے, مراحت کتنی ملتی ہیں, اور اگر کہ فیملی کے 4-5 لوگ ہیں اور سبھی اسمارٹ فون دیے جاتے ہیں, بچے سرکاری اسکول میں جا رہے ہیں, کوئی بچہ باہر بھی ملک سے پڑھ رہا ہے اور اسکالرشپ نہیں ہے, خود فیصدی ہے, اور گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں ہے, تو وہ کیسے پورا کرتا ہوگا؟ انلیس کہ وہ فیملی سے ویسے بڑا اچھا تھا, یا اس نے کوئی بچت کر کے کوئی ٹائملی انویسٹمنٹس اچھی کرنی ہوں گی, یا بچوں کو اسکالرشپ مل گئے, ورنہ تو یہ خرچے پورے نہیں ہوتے. تو لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ایک فیملی ایک ڈیسنٹ انداز سے کم از کم اس کی بنیادی نیڈس تو پوری ہوں آج کے حساب سے. تو اگر وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر کہیں سے تو وہ پیسہ آ رہا ہے نا, آپ اس کو کہہ لیں گے نیڈ بیسڈ کرپشن ہے. لیکن ایک ملازم ہے, اس کا باپ شدید بیمار ہے, اس کا بچہ شدید بیمار ہے, تو کہیں سے تو اس نے وہ خرچہ پورا کرنا ہے. اچھا تو یہ نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرے, لیکن آپ اس کی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال کے رکھیں تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گڑبڑ کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کرپشن کا ماحول بنتا ہے. اچھا ایک تو یہ, ایک وہ گریڈ ہے کہ وہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو خاندانی طور پہ بھی بلینئر ہیں, جائیداد کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن لگے ہوئے ہیں اور بٹورنے میں, سمیٹنے میں. ان کی گریڈ ہے, حرص ہے کہ پورا ہی نہیں ہو پا رہا. اور ایسے لوگ بے شمار ہیں آپ کو ملتے ہیں. آپ نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن آپ ادھر ادھر دوڑا لیں نظر کہ سیاستدان کون سے ہیں جن کی پرسیپشن کیا ہے, بیوروکریٹس بہت سارے ہیں جن کی کیا پرسیپشن ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا, یہ پرائیویٹ شوگر ملوں والے کے کوئی غریب لوگ ہیں, لیکن وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتے, اور اس کی رپورٹیں آتی ہیں ہر طرح سے جناب وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں. قیمتیں جناب کیسے فلکچویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک ہی گریڈ کی بات ہے. اچھا پھر یہ کہ سسٹم کیسا ہے آپ کا, تو جو تو نیڈ بیسڈ کرپشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سرکاری ملازموں کو ڈیسنٹ پے کریں, وہ ایک اچھے گھر میں رہ سکیں. اور یہ نہیں کہ ان کو بڑا گھر دے دیں اور بڑی گاڑیاں دے دیں اور 4 ملازم دے دیں, وہ بے شک کم کریں, وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کو آپ مانیٹائز کریں, اچھی تنخواہ دیں, وہ بے شک اپنا بجٹ بنائیں, چھوٹے گھر میں رہیں, خود کام کریں, لیکن ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں, وہ ان کی فیملی کا علاج کروا سکیں, تو ان کے پاس کیش ہو جس کا وہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکیں. ادھر ہوتا یہ کہ بڑا گھر دے دیتے ہیں, بڑی ساری گاڑی دے دیتے ہیں, 4 ملازم دیتے ہیں, کیش میں کم پکڑاتے ہیں. اب وہ گھر کیسے مینٹین کرے, وہ ملازموں کے لیے پھر وہ اس کے لیے اس کے اور پیسے چاہیے, وہ پھر اگر آنیسٹ نہیں ہے تو وہ پھر پیسے نکالتا ہے ادھر سے. اچھا تو ایک تو یہ بات, لیکن ایک ہمارا انسٹیٹیوشنل وہ جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی پرابلمس ہیں کہ ہمیں حکومتی نظام چل کیسے رہا ہے. ادھر بہت سارے دفاتر ہیں جو قانون کے مطابق اپنے آپ کو وہ چلانا چاہیں تو وہ چل بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ تھانہ ہے,
ابھی تو خیر کچھ حالات شاید بہتر ہو گئے ہیں, وہ ہم نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی تھی. مطلب انگریز کے دور میں ہر تھانے کو اب ان کے تنخواہوں کے علاوہ پیسہ ملتا تھا کہ آپ نے کہیں جانا ہے. اس زمانے میں گھوڑے چھوڑے ہوتے تھے کہ آپ کو گھوڑا رکھنا ہے, اس کے لیے چارے کا انتظام کرنا ہے, کوئی آپ کو کاغذ شاغذ خریدنا ہوتا ہے, پین چاہیے ہوتے ہیں آپ نے, تو جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کو بجٹ ملتا تھا. اور وہ اس کیش میں وہ لے کے آتے تھے ڈی پی او آفس سے اور ایک رجسٹر میں انٹر کرتے تھے. تو تھانے کو کام کرنے کے لیے جو بھی بجلی دفتر کی مرمت کرانی ہے وغیرہ, ان کے پاس بجٹ ہوتا تھا. پھر ایسا ہوا کہ کسی وقت ان کو بجٹ ملنا بند ہو گیا, چونکہ ہم نے پولیس میں پیسے نہیں ڈالے, پولیس کے اس بجٹ کو بڑھایا نہیں ہے کافی عرصہ, اور کچھ جاتا بھی تھا ڈی پی او صاحب کے پاس, تو وہ ڈی پی او صاحبان بھی وہ اپنی ضرورت کو پہلے ترجیح دیتے تھے, انہوں نے نیچے پیسے بھیجنا بند کر دیا. مطلب کچھ ایکسیپشنز ہوں گی, لیکن عام طور پہ وہ تھانوں نے کہا اپنا نظام خود چلائیں. تو وہ پھر کیسے چلاتے تھے, وہ کرپشن سے وہ کچھ پیسے لیے, کچھ جیب میں ڈالے, کچھ اس سے سرکاری نظام چلا لیا. وہ کہتے تھے اپنے کاغذ کے لیے اتنے پیسے دے دیں. اچھا جی وہ ملزم کو پکڑنا ہے, گاڑی لے کر آؤ جی. اچھا جی وہ جائے وقوع کا نقشہ بنانا ہے جی, وہ ہم سے تو نہیں بنتا, ہم نے فلاں بندے کو ہائر کرنا ہے, اس کے پیسے دے دیں. یا ویسے وہ کہتے تھے جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے, اچھا جی وہ ملزم کو لے کے جانا ہے یا عدالت میں جانا ہے, اس کے بھی پیسے دیں. تو یہ نظام ظاہر ہے ان کی تھانے کی نیڈ تھی. اگر آپ حکومت ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں تو وہ کیسے نظام کر. اچھا کوئی ایسا ایس ایچ او ہوتا تھا جو کہتا تھا ڈی پی او کو جا کے کہ جناب میرے پاس تو پیسے نہیں, میں کیا کروں. تو وہ نظام کوئی ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ڈی پی او کہتا تھا اس کو کام کرنا نہیں آتا, یہ شکایتیں بہت کرتا ہے, کام نہیں کرتا. تو بجائے اس کے کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے اور اوپر کمیونیکیٹ کیا جائے, اس کو بھی شاید اوپر سے یہی جھاڑیں پڑتی ہوں گی کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا. تو وہ ماحول ایسا بن گیا کہ بھائی جائز وسائل کا تو مطالبہ ہی نہیں کرنا, چونکہ اوپر والا کہے گا کہ یہ اس پوزیشن کے لیے فٹ نہیں ہے, وہ آپ کو پوسٹنگ ہی نہیں دے گا. تو آپ جب اس طرح سے ہو تو وہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے اس وقت ہمارے نظام میں وجوہات تو انسٹیٹیوشنل بہت ساری ہیں, لیکن ایک دو باتیں کہ ہم کسی محکموں کو بجٹ پورا نہیں دیتے اس کے نیڈس کے مطابق. اچھا دیتے بھی ہیں تو اس طرح سے دیتے ہیں کہ اس کو باندھ دیتے ہیں. اب کہیں گے آپ کی اسٹیشنری کے لیے 2 لاکھ روپے ہے, پیٹرول کے لیے 5 لاکھ روپے ہے, ریپیئر مینٹیننس کے لیے 1.5 لاکھ روپے ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے آپ کے پاس 50,000 روپے ہے. اچھا اب آپ نے دے دیا. اچھا اب اس تھانے میں یا اسکول میں یا کالج میں جو بھی ہے ان کے پاس آپ نے یہ پیسے دے دیے. اب مثال کے طور پہ اس کو پرنسپل کو لگا کہ یار میری اصل میں ضرورت اس طرف زیادہ ہے, مطلب جو کمیونیکیشن کا بجٹ دیا ہوا ہے وہ تو میرا اتنا خرچ نہیں ہوگا, لیکن میری ضرورت کہیں اور ہے, میں ادھر سے ادھر خرچ کر لوں. تو وہ اتنا مشکل کر دیا کہ اب جی اس کو وہ 50,000 روپے بھی ادھر سے ادھر کرنے کے لیے, ایک بجٹ لائن سے دوسری لائن میں کرنے کے لیے اس کو پورے اوپر جا کے فائنانس سے اپروول لینی پڑتی. تو وہ کون کرے کام. اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے, وہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس ہیں فائنانس میں جانے, وہ تو 4 مہینے جواب نہیں دیں گے, 3 مہینے لگیں گے اور تب تک وہ نیڈ ہی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے تو فوری کام چلانا ہے, آپ کو تو کل گاڑی میں پیٹرول چاہیے, تو وہ آپ کا بجٹ ختم ہو گیا ہوا ہے, آپ کہیں اور سے نکال سکیں. تو ہم نے ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کیا. وہ گریڈ 20 کا افسر ہے, 21 کا ہے, 19 کا ہے, آپ نے اس کو ویسے بڑے اختیارات دے دیے ہیں, لیکن 2, 4, 5 لاکھ روپے کے لیے آپ اس کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کرنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ کرتا کیا ہے, ادھر چونکہ اکاؤنٹس والے بھی ادھر بھی کرپشن بہت ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جیلی بل بنائیں گے کسی ایک پد میں, وہ پاس کروائیں گے, اس سے پیسے نکلوائیں گے, اس سے وہ بعض اوقات سرکاری خرچے چلانے کے لیے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جیب میں نہیں ڈالتے, لیکن وہ صرف اپنے دفتر کے نظام چلانے کے لیے وہ ادھر سے جیلی طور پہ پیسے نکالتے ہیں اور ادھر خرچ کرتے ہیں. تو بھائی وہ اچھا وہ ظاہر ہے اکاؤنٹس والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, تو پھر وہ بغیر پیسے کے تو اپروو نہیں کرتے, وہ بھی اپنا بیچ میں 2, 3, 4%, 5% ڈپینڈنگ وہ بیچ میں رکھ لیتے ہیں. اچھا تو اس طرح سے ایک نظام بن گیا کہ فائنانس والوں نے بجٹ صحیح نہیں رکھا اور متعلقہ بندے کو کچھ ڈسکریشنری پاورز نہیں دی ہیں, چونکہ ہم جی اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. بھائی ٹرسٹ نہیں کرتے تو سب کو پتہ ہے, بس ویسے اس کو ٹرسٹ نہیں کرنا, سب کو پتہ ہے وہ کیا رہا ہے. یہ چیف سیکریٹریز کو بھی پتہ ہے, یہ سیکریٹریز کو بھی پتہ ہے, پتہ نہیں چیف منسٹر کو بھی پتہ ہے یا نہیں ہے, لیکن ان سب کو پتہ ہے. لیکن وہ نظام کو ٹھیک کرنے کی بجائے نا وہ ایک جیلی بلوں والا نظام چل رہا ہے, یہ تقریباً ہر دفتر میں ہو رہا ہے. اچھا اور دوسری طرف اکاؤنٹس والے وہ بھی پیسے لے رہے ہیں. اچھا اب آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو بھائی دے دو ان کو کچھ ڈسکریشنری پاور, بھائی ایک حد سے زیادہ چلو اماؤنٹ تو آپ نے ری ایلوکیٹ کرنی ہے ایک لائن آئٹم سے دوسری میں, تو چلو اس کے لیے فائنانس کہ ہماری اپروول, ورنہ ہونے دو ان کو, ٹرسٹ کرو اپنے آفیسرس کو. تو وہ جو بیچارے دیانتدار افسر بھی ہے نا جو سارا یہ نہیں کرنا چاہتا, اس کو بھی اب مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے جیلی بلوں والا. اب اس نے اپنی جیب سے تو کیسے دے, وہ پہلے بھی اس کی تنخواہ کتنی ہوگی, مطلب اگر وہ کرپٹ نہیں ہے
تو وہ تو اس کی تنخواہ تو مشکل سے اس کے بچوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہوگی. وہ کرپٹ ہے تو اس کو ویسے بھی وہ اس کے لیے چھوٹی چیزیں ہیں, وہ شاید جیب سے بھی ڈال دے گا. وہ کسی کروڑ اس نے اگر 50 لاکھ پکڑ لیے ہیں تو 2 لاکھ دفتر پہ بھی لگ جائے گا. اور وہ تو مطلب ایک طرف ہمیں آڈٹ کے اکاؤنٹ کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ وہ 2-3% والا نظام نہ ہو. اچھا تو اور پھر یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی نظام میں نہیں ہے. ہم نے جب بھی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بنایا ہے, دیکھیں نا, ایوب خان نے ایبڈو کا سیاسی استعمال کیا. بہت سارے لوگ ایوب خان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے کرپشن کے حوالے سے یا اس کا قانون کا استعمال کیا اور اس کا مس یوز کیا سیاسی مخالفوں کے لیے کو کرنے کے لیے, جو اس کی اختیار کو یا اس کے اتھارٹیرین گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب قوانین کا آپ سیاسی استعمال شروع کر دیتے ہیں یا اداروں کا, ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب کریڈیبلٹی ان کی ختم ہوگی, ان کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں بنتی ہے, کریڈیبلٹی ان کی نہیں رہتی ہے, تو کیا عوام اس کو ٹرسٹ کریں گے اور کیا اس سے مطلوبہ نتیجے نتائج آئیں گے؟ یہی کام بعد میں یحییٰ خان نے کیا, یہی کام بعد میں حکومتیں ہوتے. ابھی ہمارا نیب کا وہ لا ہے, اس پہ بھی بڑے اسی طرح کے الزامات ہیں کہ اب سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے اس کا استعمال ہوا کہ ہمدردیاں بدل لو ورنہ یہ کر لیا جائے گا. تو جب آپ پورے ادارے بنا کے, بعض اوقات اچھی نیت سے قانون بنا کے, بڑے اچھے قانون بنا کے, نادر ہمارا نیب کا قانون برا نہیں ہے, لیکن استعمال کچھ اس طرح سے ہوا سیاسی مصلحتوں کے لیے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہو گئی ہے. تو اب آپ کا جوڈیشری کا اسی طرح سے اس کا آتا ہے کہ ایک تو جوڈیشری اپنی بھی بعض کا تو ان کے اپنے بھی بڑے مسائل ہیں. ہمارے ہاں جو جوڈیشری کا نظام ہے اس میں وہ سب کو بھاشن دیتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے, لیکن اپنے نظام میں ان کی ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں ہے. مختار صاحب, ایک چیز آپ سے میں آخری جاتے ہوئے پوچھنا بھی چاہوں گی. ایک کیس آپ کا بھی کافی ہائی لائٹ رہا جب آپ نے سپریم کورٹ سے مانگے تھے, کچھ انفارمیشن مانگی, تو اس کے اوپر کیا بیسیکلی کیا ریزنس تھیں اس وقت نہ دینے کی, اور ابھی کیا وہ ابھی ان پروسیس ہے؟ دراصل اس پہ ایک علیحدہ ایپیسوڈ کریں گے, لیکن موٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی عدالت سے, ویسے تو وہ ان کے فیصلے وغیرہ تو پبلک ہوتے ہیں, ہیئرنگس بھی پبلک ہوتی ہیں, اوپن کورٹ میں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ٹی اے ڈی اے کتنا کلیم کیا تھا, آپ بھی تو ادھر ادھر جاتے ہیں نا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں, آپ کے جو گھر کتنے مینٹین ہو رہے ہیں, کیمپ آفیسز کتنے ہیں, آپ لیپ ٹاپ کتنے خریدے ہیں, کہاں سے خریدے ہیں, کس جج صاحب کے پاس کتنے ہیں, آپ نے جناب لیٹ سے پروکیورمنٹس کیا کی ہیں, آپ بھی تو نیچے نوکریاں دے رہے ہیں لوگوں کو, اس کی پروموشن کا نظام کیا ہے, پوسٹنگز کیا ہیں. تو یہ انفارمیشن جب آپ خود سے لیتے ہیں نا, تو دیکھیں سپریم کورٹ, یہ ہائی کورٹ کی پوری ایڈمنسٹریشن کی سائڈ ہے, تو وہ ادھر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جب آپ یو ڈونٹ لیڈ بائی ایگزامپل, یا آپ سسٹمز ایسے بناتے ہیں کہ جس کو پھر کام نہیں کرنے دیتے ہیں اور اس کا سیاسی استعمال کرتے ہیں, یا بعض اوقات ٹاپ پہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ جوڈیشری کا بھی سیاسی استعمال کرتے ہیں اور عدالتوں کو بھی ایسے مینیپولیٹ کرتے ہیں تھرو ان کی جو اپائنٹمنٹس کے پروسیس ہیں, یا ان پہ بھی ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کا سیاسی استعمال ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر جوڈیشری کی بھی کریڈیبلٹی ہو جاتی ہے. آپ کوئی کسی بھی ملک نے اگر ترقی کرنی ہو تو ظاہر ہے اس کو سڑکیں بھی چاہیے, اسکول بھی چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے, لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو لوگوں کا اعتماد اداروں پہ, اور ایسے ادارے کہ جن کی کریڈیبلٹی ہو اور جن کی کیپیسٹی ہو, وہ چاہیے آپ کو. لیکن پاکستان میں کوئی انویسٹر کیوں آئے گا اگر اس کو پتا ہو کہ میری انویسٹمنٹ کسی ایک فیئر, اس پہ اگر وہ عدالت میں چلا گیا تو اس پہ فیئر فیصلہ نہیں آنا, بالکل صحیح, لیکن مجھے انصاف نہیں ملا. تو اگر اس کو وہ کہے کہ میری تو انویسٹمنٹ اٹھ جائے گی, وہ کوئی مخالف ہوا, اس نے وہ اس کو مینیپولیٹ کر کے یا کرپشن یا سیاسی انفلوئنس سے اس کو لے جائے گا. تو انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی یا کاروبار کی ترقی کے لیے بھی ایک بہت ہی روبسٹ, فیئر, آنیسٹ انسٹیٹیوشنل فریم ورک چاہیے ہوتا ہے. تو ہم وہ نہیں دے پائے, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں نہیں ہے یا کم ہے, اور اس کی پرسیپشن شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہے. اور ہم نے اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کئی چیزیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ نیڈ بیسڈ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ لوگوں کو اچھے ویجز دیں, مارکیٹ کی اس باقاعدہ ایسا ہونا چاہیے. کوئی اسلام آباد میں ملازم ہے تو اس کو ایک ڈیسنٹ لائف گزارنے کے لیے کیا ضرورت, ایک گاؤں میں ہے تو اس کی ڈیسنٹ لائف گزارنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے.
एक ही होना चाहिए। एक वो कि आप प्राइवेटाइज करिए, वो काम जो हुकूमत नहीं कर सकती उसको प्राइवेटाइज कर, जो जिसके लिए मार्केट कंडीशंस ठीक हैं, ये भी नहीं है हर चीज़ प्राइवेटाइज करते चले जाइए, लेकिन ऐसी चीज़ें जिसके लिए मार्केट कंडीशंस ठीक हैं, राइप हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम चला जाए तो ठीक हो जाएगा। देखिए ना, टेली कम्युनिकेशन में फ़ोन नहीं लगता था PTCL में, उधर भी पैसे, करप्शन, सारा कुछ चलता था। आपने प्राइवेटाइज किया टेक्नोलॉजी वगैरह और ये ठीक थे, अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ गई, अब हर एक का भला हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी आई है, हुकूमत को टैक्स भी ज़्यादा मिल रहा है और हमें सर्विस भी अच्छी मिल रही है, हमें मोबाइल फ़ोन वगैरह चल रहे हैं ज़बरदस्त, हर कोई खुश है। जब PTCL होता था तो फ़ोन 6-6 महीने नहीं लगते थे, पैसे देने पड़ते थे, सिफारिशें करानी पड़ती थी। तो प्राइवेटाइजेशन कुछ सेक्टर में कर दी जाए तो उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, इसी तरह बैंकों की प्राइवेटाइजेशन हुई है, उसमें भी कंपटीशन आया है वो। अच्छा, फिर एक ये है कि लोगों की करैक्टर बिल्डिंग में भी ऐसे होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, सब जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, इस चीज़ में इन्वेस्ट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। जो अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम, ये जो हमारी परसेप्शन हैं, इसको दूर करने के लिए, और ये सियासी इस्तेमाल ना किया जाए इन इदारों का। अब सूबों में जो एंटी करप्शन के इदारे हैं, पुराने बने हुए हैं, उनकी बहुत ही परसेप्शन ख़राब है, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर लीगल रिफॉर्म्स चाहिए, और लेकिन कोई भी हुकूमतें इनके 2-4 आके अगर वाकई उनको स्पेस देंगी, सियासी तौर पे इंटरफेयर नहीं करेंगी, उनको काम करने का मौका, और उनकी कैपेसिटी में इन्वेस्ट करेंगी, ये बहुत ज़रूरी है, और अच्छे ऑफिसर्स को लगाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो एक जॉब सिक्योरिटी का भी मसला है। हमारे यहाँ वो जॉब सिक्योरिटी भी लोगों के पास नहीं है, एक अच्छे अफसर को आपसे उसको टेन्योर ही नहीं मिलता, वो जो है वो उसको टेन्योर ही नहीं मिलता, लोग उसको कहते हैं इसको हटा दो क्योंकि ये तुम्हारी बात नहीं मानता। और बाज़ औक़ात ये भी है कि जॉब सिक्योरिटी के नुकसान भी हैं। वो कई दफ़ा एक अच्छा अफसर आता है, वो उसको पता होता है ये बहुत करप्ट है, वो उसको हटाना चाहता है, नहीं हटा सकता, क्योंकि वो जी एक लंबे चौड़े प्रोसीजर्स हैं। अब सीनियर को पता है, वो कुछ करना भी चाहता है, निज़ाम ऐसा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो लंबी चौड़ी इंक्वायरियाँ, एविडेंस वगैरह वगैरह वो आए, फिर वो भी अदालत में चला जाएगा, वो कहीं से रिलीफ लेके 2-3 महीने 6 महीने बाद 2-3 साल बाद आगे कहेगा अस्सलाम वालेकुम जी मैं वापस आ गया, मैं जॉइनिंग देने आया हूँ जी, आपने मुझे निकाल दिया था, मैं जॉइनिंग देने आया हूँ जी। ब्यूरोक्रेसी का एक और इस्तेमाल जो पॉलिटिकल उसमें होता है, वो भी एक बड़ा कॉमन नज़र आता है। उसमें ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अच्छा एक पार्टी की आई हुकूमत, उन्होंने निकाल दिया, दूसरी आएगी, वो उन लोगों को, क्योंकि वो उनके हक में बात कर रहे हैं तो उनको लेके, तो ये भी शायद इस पर भी कई रोशनी डाल। ट्रांसफर पोस्टिंग में ज़्यादा होता है कि किसी एक कुछ ऑफिसर्स को एक टेन्योर में ज़्यादा पोस्टिंग अच्छी मिल जाती है, किसी दूसरे को दूसरों में मिल जाती है, कभी वो निकाल भी देते हैं और फिर वो किसी न किसी तरह से अदालत से होके आ जाते हैं। अच्छा, आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए करप्शन के नुकसान क्या हैं। करप्शन के बेशुमार नुकसान हैं, बात हम उसको पूरी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते। देखिए, एक तो जो ट्रस्ट है लोगों का इदारों पे, वो ख़त्म हो जाता है और हम बात इसकी वैल्यू को एक्नॉलेज नहीं करते। हमारे बड़े बड़े अरबाब इख्तियार जो है ना, वो समझते हैं कि ये क्या बात हुई, लोग तो ऐसे करते रहते हैं। जब लोगों का ट्रस्ट इदारों में कमज़ोर होता है ना, तो रियासत कमज़ोर होती है। सिर्फ और पब्लिक, लोगों की नेशनल सिक्योरिटी भी वीक होती है। मतलब मुझे रियासती इदारों पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे उसके साथ जुड़ के उसके साथ खड़ा होऊंगा, मैं कैसे एक बावकार शहरी बनूंगा और पाकिस्तान पे फख्र करूंगा जिस मुल्क के इदारों पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। तो ट्रस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। फिर इससे जमहूरी निज़ाम भी कमज़ोर होता है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ हर इलेक्शन में रिगिंग के इल्ज़ाम लगते हैं। अच्छा, अब उसका भी एक करप्शन का पहलू भी है। एक तो ये होता है ना कि किसी इदारे ने प्रेशर डाला और कुछ को करा दिया, अब तो वो भी इल्ज़ाम लगते हैं कि जी वो करोड़ों दे दिए और उन्होंने उसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग हो गई और जिसका दाव चलता था उसको आपने पैसे दे दिए और उसने रिजल्ट ही आगे पीछे कर दिए। ये भी अब चल रहा है, तो कमज़ोर होती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, अब इस पर एक अलग पूरा एपिसोड हो सकता है। आज तो हम कुछ जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं। पैट्रोनेज का सिस्टम, लेकिन पैट्रोनेज का सिस्टम वीक करता है जमहूरी निज़ाम को। तो पैट्रोनेज कैसे होती है? वही कि एक बासर बंदा है, वो पैसे का इस्तेमाल करता है या अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करता है, नेपोटिज्म होता है, और उसके नतीजे में वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना लेता है। उसके मुकाबले में एक और बंदा होता है जिसका बड़ा पोटेंशियल होता है, लेकिन उसकी वो सलाहियत नहीं होती कि वो जो पैट्रोनेज का सिस्टम है वो इस्टेब्लिश कर सके। तो एक जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने वाली बात है, और एक एलीट कैप्चर इस अमल में होता है। अब आप देखिए, इसमें इसका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी असर होता है। हमने अभी बात की कि एक इन्वेस्टर आके क्यों इधर से फील करेगा, मतलब उसका काम अगर जेन्युइन तरीके से 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए और कोई पैसे उसको ना देने पड़े और उसके मुकाबले में उसको चक्कर लगाने पड़े। अब देखिए ना, अब दुबई में हम जाते हैं
बाज़ को अच्छी अच्छी फीसें हैं एक कंपनी रजिस्टर करवाने के, ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं लेकिन आपने डॉक्यूमेंट पूरे कर दिए, फीस दे दी, आपको 2-4 दिनों में, हफ्ते में काम हो जाता है, अकाउंट खुल जाता है। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। हमारे यहाँ वो बाज़ का उतने पैसे नहीं देने पड़ते, मतलब करप्शन को शामिल भी कर ले तो उतने नहीं देने पड़ते, लेकिन 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे, फीस होगी 10 रुपये, ऊपर से जनाब वो कहेगा मुझे 50 रुपये दें, मतलब तो एक तजलील का एहसास होता है। वहाँ पे ज़्यादा दे के भी तजलील का एहसास नहीं होता, क्योंकि एक फ़ीस है जो आप दे रहे हैं, तो आपको एक तो यहाँ पे आप हो सकता है थोड़े पैसे दे रहे हो, लेकिन आपको एक तजलील का एहसास होता है कि यार मैं क्यों दे रहा हूँ, मतलब ये मेरे जेन्युइन काम था, ये 500 महीना होने था, मुझे मेरे 2000 रुपये खर्च हो गए। अच्छा, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हैम्पर करता है। अच्छा, फिर इनइक्वालिटी इसके नतीजे में बढ़ती है। वो जो तेज तरार लोग होते हैं, जो करप्शन देने में कोई जिनको वो नहीं होती, कोई इज्जत बेइज्जती का मसला, वो फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो बेचारे जो वैसे पोटेंशियल वाले लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो अब पैसे ले कि शुगर मिल का लाइसेंस ले लें, या सियासी असर रसूख पे, या कुछ और फैक्ट्रियों का पेट्रोल पंप वगैरह सोसाइटियों का ले लें। एग्जैक्टली। तो जिनके पास ये होता है, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके नतीजे में कुछ लोग जो है वो तो अमीर होते चले जाते हैं। गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसके पास पैसे भी नहीं है, और जिसके पास कोई ज़्यादा असर रसूख भी नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा मारा जाता है। देखिए ना, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो भी कहीं कनेक्शन यूज़ कर लेगा, जिसके पास पैसा है वो रिश्वत दे देगा, जिसके पास सियासी असर रसूख है वो फ़ायदा उठा लेगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान में बेचारा गरीब आदमी रहता है। तो ये इनजस्टिस है, ये अनजस्ट सिस्टम की एक बड़ी वजह करप्शन है। मतलब जब करप्शन होती है वहाँ पे जस्टिस हो ही नहीं सकता, मतलब इसके नतीजे में गुर्बत भी होती है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब एक फेयरनेस का एहसास नहीं होगा, जब मुआशरे के जो वाकई जेन्युइनली डिजर्विंग लोग हैं जब वो आगे नहीं आते, तो उसके नतीजे में एक पूरा सिस्टम जो है ना वो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, और उससे बेहतर आउटकम नहीं आ सकती। ना रियासत मजबूत हो सकती है, ना लोगों को एक फ़ख्र का या एक जो अपने मुल्क पे एक वो होता है प्राउड फील करना, वो एहसास नहीं आ सकता। तो यही वजूहत हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे भले लोग भी जिनके पास पैसा होता है, वो इस मुल्क ने उनको बहुत दिया होता है, तालीम भी उन्होंने इधर से हासिल की होती है, अच्छे भले घर होते हैं, लेकिन वो बाहर जाने के चक्कर में होते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये मसाइल मौजूद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मुख्तार साहब। और हमने एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर बात की आज नाजरीन, जो हमारी ज़िंदगियों से, हमारी रोज़मर्रा के मामलात से बहुत जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत पे हम इस सीरीज़ में बात करते रहेंगे, ये भी आगाज़ है। हम सवाल उठाएंगे, उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस सफ़र में हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।